بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع سخن ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو پیغمبروں کا خطیب قرار دیا ہے۔ وہ فصیح اللسان تھے اور اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین شہر میں رہتے تھے۔ مدین کے لوگ تاجر تھے، لین دین میں کمی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی تمام زندگی مدین کے لوگوں کی اصلاح کرنے میں گزار دی۔ وہ ہمیشہ اپنی قوم سے فرماتے، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، ناپ تول پورا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین پر فساد مت کرو۔ کافروں نے کہا، اے شعیب، مال ہمارا ہے، ہم زیادہ بیچیں یا وزن کم کریں، اس سے تمہیں کیا؟ حضرت شعیب نے فرمایا، اے قوم، اگر خدا کی بندگی نہ کرو گے، میزان اور ناپ تول کو درست نہ رکھو گے تو تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، جیسا کہ قوم نوح پر، قوم ہود پر، قوم صالح پر، قوم لوط پر عذاب نازل ہوا تھا۔ وہ عذاب تم سے دور نہیں، تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشواؤ اور اس کی طرف رجوع کرو، میرا رب بڑا مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ کافروں نے کہا، ہم اپنے مذہب کو کیسے چھوڑ دیں؟ ہمارے باپ دادا بتوں کی پوجا کرتے تھے اور تم چاہتے ہو کہ مال و دولت پر کوئی اختیار نہ رہے، کہ ہم جس طرح چاہیں خرچ کریں، اور اگر ہم کم تولنا چھوڑ دیں، کاروبار میں کھوٹ نہ کریں، تو کیا ہم مفلس اور کلاش ہو کر رہ جائیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو، تم بہت کم تھے، اللہ تعالیٰ نے تم پر بہت احسان کیا، تمہیں خوب اولاد دی۔ یاد رکھو، اگر تم مجھے جھوٹا کہتے ہو تو یہ اور بات ہے، مگر دوسرے لوگوں کو میرے سچے ہونے کا پورا یقین ہے۔ صبر کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ قوم بولی، اے شعیب، ہم تم کو اور تم پر ایمان لانے والوں کو اس بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ تم بہت کمزور آدمی ہو، تمہارے بھائی کا خیال نہ ہوتا تو ہم تمہیں کب کا پتھروں سے مار کر ختم کر دیتے۔ ہم کیوں تمہاری بات مانیں؟ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اگر تم سچے ہو تو آسمان سے ہم پر پتھر برساؤ۔ حضرت شعیب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھا راستہ بتایا، اپنی رحمت سے حلال روزی بخشی، جس کام سے میں تم کو روکتا ہوں اسے کیسے خود کرنے لگ جاؤں۔ تم لوگوں کو اللہ کے راستے پر لانا چاہتا ہوں اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف تمہارے دل سے اٹھ گیا ہے، تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اگر تم نہیں مانتے تو چند دنوں میں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور کس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اترتا ہے۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مایوس ہو کر ان کے لیے بد دعا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خبر دی، کل صبح تمہاری قوم پر عذاب نازل ہوگا، اور پھر زلزلے اور آسمان سے بارش ہوئی، تمام شہری ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی نہ رہا، اور آگ نے سب کو جلا دیا۔ زلزلے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، الہی، میں کہاں جاؤں؟ اب کیا کروں؟ کہاں رہوں؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے شعیب، تم اپنے گھر میں جا کر رہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر واپس شہر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سارے کفار جل بھن کر خاک ہو گئے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے آنے سے شہر مدین آباد ہو گیا۔ سب درخت عصر نو تر و تازہ ہو گئے، پھول پھل پھلنے لگے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 برس تک شریعت سکھائی۔ قوم کی ہلاکت کے غم سے روتے روتے حضرت شعیب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس دنیا میں نابینا رہے اور پیغمبری کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضر موت میں جا بسے تھے اور یہیں ان کی وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پیغمبروں کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔